حال یہ کہ پوری زندگی بھائی بھی نہیں کہتا. آقا حسین کہہ کے بلائے, مولا حسین کہہ کے بلائے, اور جب کہے آخری وقت کہے عباس اب تو بھائی کہہ دو, عباس اب تو بھائی کہہ دو, تو جواب ملتا ہے حسین کیسے بھائی کہوں, تیرے بابا بھی علی ہے, میرے بابا بھی علی ہے, مگر تیری ماں فاطمہ ہے, میری ماں کنیز فاطمہ. ارے کنیز کا بیٹا آقا زادی کے بیٹے کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن تاریخ کی اوراق گواہ ہے, اللہ اللہ, جس وقت امام علی مقام کہتے میری خوشی کے لیے کہہ دے, مورخین لکھتے ہیں عباس نے آخری مرتبہ بھائی کہا, اور اسی بھائی کے جملے پر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ تھا گویا کہ سوتیلے بھائی کے رشتہ جو مشکوک تھا, حسین نے کربلا میں اس کو ایسے وفا کے طور پہ پیش کیا کہ آج اگر لوگوں سے پوچھو مختصر میں وفا بتا دو تو لوگ کہیں گے اسی کو عباس کہتے ہیں, اسی کو عباس. دوسری بات آئے بہن بھائی کا رشتہ. بہن بھائی کے رشتے کا مطلب کیا؟ بہن بھائی کے رشتے کا مطلب کیا؟ بھائی بہن کو حصہ نہیں دیتا, بہن پوری زندگی بھائی کو گالیاں دیتی ہے, بہت زیادہ بہن بھائیوں میں جمتی نہیں ہے. لیکن کربلا میں امام نے رشتوں کی اہمیت بتائی. بہن کے ساتھ حسین کا سلوک کیا ہوگا, کیا سلوک ہوگا بہن کے ساتھ حسین کا, کہ مولا حسین کے جانے سے پہلے اون و محمد کو لے کر آتی ہے, اپنے بچوں کو, حسین انہیں کربلا میں جانے دو. دیکھیے بھائی پہ پیسے نثار کرنا آسان ہے, بھائی پہ روپیے نثار کرنا آسان ہے, بھائی کو کھانا کھلانا آسان ہے, لیکن خود کے بچے بھائی پہ قربان کرنا. ایک بہن نے بتایا, سیدہ زینب نے بتایا, اور امام حسین نے بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. پورے مارکہ کربلا میں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی کو اپنی بات منوانی ہوتی, جناب قاسم کو, علی اکبر کو, عباس کو, کسی کو ہی بات منوانی ہوتی, وہ اور امام حسین نہیں مانتے, وہ سیدھا سیدہ زینب کے پاس آتے, زینب تمہاری بات نہیں کاٹی جاتی, تم چلو سفارش کے. بتا رہے کہ ایک بھائی کو بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. یا تھوڑا سا میں آج کے ماحول پر بھی بات کروں, بات آگے بڑھانے سے پہلے آج کے ماحول, آج بھائیوں کا سلوک کیا ہے بہن کے ساتھ, آج بھائیوں کا سلوک کیا ہے بہن کے ساتھ. اگر بیوی کہہ دے آپ کی بہن ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے, تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آج کے بعد وہ نہیں آئے گی. یہ طریقہ ہے آج لوگوں کا. لوگ ہر سال حج کو جا رہے ہیں, عمرہ کو جا رہے ہیں, بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. بہن تڑپ رہی ہے, بہن سسکیاں لے رہی ہے, بہن بے چین اور بے قرار ہے. بھائی کتنا حق ادا کر رہا ہے بہن کا. لوگ تقریروں میں صرف اتنا سمجھ گئے کہ ماں باپ کے حق ادا کرو, صرف ماں باپ کے نہیں, تقریریں سن کے بھی لوگ ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے. لیکن اللہ اکبر, جہاں تک بہن کا معاملہ ہے, بہن کے بھی کچھ حقوق ہیں, بہنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. شادی کرنے کے بعد بہنیں اجنبی نہیں ہو جاتی. بیٹیوں کی تو سب کو لگتی ہے, کیا بہنوں سے بھی وہ محبت ہے, بہنوں سے بھی وہ پیار ہے جو ایک بھائی کو ہونا چاہیے. کربلا صرف شربت اور کھچڑے کا نام نہیں ہے. کربلا اللہ اکبر 3 دن کی داستان کربلا کا نام نہیں ہے. اللہ اللہ, کربلا سے پیغام کیا مل رہا ہے. ایک بھائی نے اپنی بہن کو قدم قدم پر کیسے خیال کیا, اور پھر بہن پر بھی تو قربان جائیں. بہن نے بھائی کی شہادت کے بعد قافلے کی جو قیادت کی ہے وہ اسی بہن کا حصہ ہے. میں تو جب اس مقام پر پہنچتا ہوں نا کہ سیدہ زینب نے قربانی کیا دی ہے کربلا میں, میں یہاں پر اپنے علماء کو صرف ان کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. واللہ امام حسین کی قربانی سے کم قربانی زینب پاک کی نہیں ہے. سیدہ زینب کی قربانی کوئی کم قربانی نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا حسین مدینے سے نکلے اور کربلا میں آرام سے سو گئے. یہ بات کہوں گا کیونکہ میرا ایمان ہے جو شہید ہوا ہے وہ آرام سے جنت کے مزے لے رہا ہے. لیکن جس دن حسین کو آرام مل گیا اس دن تو زینب کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے. اسلام کی امانتیں جو گھر تک سنبھال کر لے گئی ہے اسے دنیا سیدہ زینب کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. حمید بن مسلم کہتا ہے میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قوم کی عورتیں یہ سمجھتی ہے سیریل جو توجہ سے دیکھے اسی کو عورت کہتے ہیں, گھر میں کپڑے دھلنے والی کو عورت کہتے ہیں, گھر میں برتن دھلنے والی کو عورت کہتے ہیں. اور آج کل تو گیم نے حالات خراب کر رکھے ہیں.
مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی ہے، مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہے، باپ الگ موبائل لے کے بیٹھا، ماں الگ موبائل لے کر بیٹھی، بچے تربیت کس سے پائیں گے؟ آپ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ قوم میں انقلاب پیدا کرے گا، واللہ اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ ماں باپ اپنا رول ادا نہ کریں۔ ماں باپ بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد بچوں میں جانوروں کی صفت پیدا ہو جائے، اس کو کوئی مولوی کی تقریر دور کر سکتی ہے، اس کو کوئی مسلح کی تقریر دور کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ خانقاہوں سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے، مدرسوں سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے، کالج سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے، لیکن جو ماں کی گود سے پڑھنے والے ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا حیران ہے کہ حسین نے نیزے پہ تلاوت کیسے کی ہے، میں نے کہا مجھے کوئی حیرانی نہیں جب میں فیدہ کی زندگی دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جو مدرسہ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ محراب میں قرآن سناتے ہیں، اور جو لوریوں میں قرآن سنتے ہیں وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں۔ حسین کی ماں چکی پیستی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے، حسین کی ماں کپڑے دھلتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے، حسین کی ماں لوری دیتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے، حسین پاک آنکھیں بند کرتے تھے تو قرآن سنتے تھے، حسین آنکھیں کھولتے تھے تو قرآن سنتے تھے، اسی لیے مولا حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے۔ آج کوئی نیزے پہ قرآن تو نہیں سنا سکتا، لیکن اگر ماؤں کا کردار فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے، کم سے کم انسان روزانہ قرآن تو پڑھ سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آج حال گھروں میں ماحول تربیت کا نہیں، آج گھروں میں ماحول تربیت کا نہیں، ماں الگ موبائل میں مصروف ہے، باپ الگ موبائل میں مصروف ہے، لیکن اللہ اکبر، سیدہ زینب کی بات کر رہا تھا، حمید بن مسلم کہتا ہے یہ یزیدی قافلے میں آیا تھا، ایک کرامت امام حسین کی دیکھی تو سائیڈ ہو گیا تھا، پھر لوگوں کے حالات ہی دیکھ رہا تھا۔ روایتیں یہ اکثر بیان کرتا ہے ابن جریر طبری نے بھی، جو بڑا مرکزی ماخذ کربلا کا، اللہ اکبر، انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، لیکن میری طرف توجہ کرنا، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں پیغام کربلا کے حوالے سے، توجہ آپ کی میری طرف۔ مجھے پتہ ہے جگہ کی قلت ہونی ہے اس لیے کہ جگہ ہے نہیں بیٹھنے کے لیے، لیکن جو جائیں وہ وہیں رہ بھائی، ڈسٹرب نہیں کریں، اس لیے خاص بات چل رہی ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہونا ہے، اس لیے کہ ٹائم تو ہمارا 10:30 ہی کا تھا، لیکن 5 منٹ اور بڑے ہیں، پھر بھی چونکہ جب تک کہ مجھے اشارہ نہیں ہوگا میں بولوں گا، لیکن تھوڑی دیر اور ایک طرف کھڑے ہو جائیں، سن لے بس صحیح، ایک بار آپ درود شریف پڑھیں، اور اگر کھسک سکتے ہیں تو تھوڑا سا کھسک جائیں۔